अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? यकीनन आप सब अल्लाह के हुक्म से खैर और आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत सख्त परेशान हैं और आजमाइश में घेरे हुए हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सूरह अन्नाम की आयत नंबर 17 और 18 से। और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा इसको कोई दूर करने वाला नहीं है, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है। वो हर चीज़ पर कादिर है और वो अपने बंदों पर गालिब है और वो दाना है, खबरदार है। तो इस आयत में अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ी तसल्ली दे रहा है, हमें यकीन दिला रहा है कि हमारी जो सख्तियाँ हैं और जो हमारी परेशानियाँ हम पर आई है, अल्लाह के सिवा और कोई ज़ात नहीं है जो इसे दूर कर सके, और अल्लाह की ही ज़ात है जो तुम्हें सख्ती पहुंची है इसे दूर करेगा। और इसके आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अगर तुम्हें कोई नेमत या राहत या अच्छा वक्त आया है या तुम्हें अता हुआ है बहुत बड़ी खुशखबरियाँ, तो ये तुम्हें रोकने वाला इस दुनिया में कोई ज़ात नहीं है मेरे सिवा। तो ये सब मेरे हुक्म से ही आई है। गम और खुशी दोनों मैं ही लाता हूँ। जब मैं किसी को खुशी देता हूँ तो मेरे सिवा कोई नहीं है इसको रोकने वाला। तो अपने आप को बदज़न ना करें। अगर आप अभी परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि ये परेशानी, ये गम, ये आजमाइश मेरे अपने अमाल की वजह से मुझ पे आई है, मैं वो कर लेता तो शायद आज मैं इतनी तकलीफ़ में नहीं होता। तो देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला कितनी बड़ी बात कह रहा है कि हमें बता रहा है, हमें हिदायत दे रहा है कि अगर तुम पे कोई सख्ती पहुंची है तो उसको रोकने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं है। तो आप पे जो सख्ती आई वो किसी की वजह से नहीं आई है, वो किसी की वजह से नहीं आई है, आपकी अपनी वजह से भी नहीं आई। ये अल्लाह का हुक्म था कि आप पर ये सख्ती आएगी, क्योंकि अगर अल्लाह नहीं चाहता तो कोई इसको रोक नहीं सकता था। अल्लाह ने चाहा ना तभी आप पर आई, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है कि आप पर कोई परेशानी या कोई गम आने वाला हो, कोई आजमाइश आने वाली हो और कोई आपसे दावा करे कि मैं रोक दूंगा और मैं ये कर दूंगा। तो लोगों के सहारे लेना छोड़ दीजिए, लोगों से फालतू की उम्मीदें बांधना छोड़ दीजिए। ये लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। अगर आप इस खौफ में हैं, अगर मैं ये कर लूँगा या फ़लाँ के साथ वो कर लूँगा तो वो मुझे ये नुकसान दिला देंगे, या मैं किसी की खुशामद नहीं करूँगा और मुनाफिकत नहीं छोड़ूंगा, यहाँ को भी खुश करके वहाँ को भी खुश करके लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करके, सिर्फ इस खौफ से कि मेरे साथ जो नेमत है, जो चीज़ है वो छिन जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। ये इंसान कोई भी ऐसा नहीं है कि आपसे कोई रहमत छीन ले, कोई नेमत ले ले। ये नेमत रोकने वाली और देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हवाले करें। इन लोगों के सहारे, इन लोगों की बातों में आना छोड़ दीजिए और अपनी आजमाइश पे गौर करें कि आपकी क्या आजमाइश है। अगर आपकी आजमाइश आपकी महरूमी हुई है, कोई नेमत आपसे ले ली गई है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और हुक्म से वो रहमत आपको बहुत जल्द मिलेगी। क्योंकि अगर अभी वो नेमत आपसे छीन ली गई और आपके पास नहीं है तो ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में कह दिया कि मैं किसी को नेमत देना चाहूँ तो मेरे सिवा और कोई नहीं है जो इसको ये नेमत देने से रोक ले। तो आपके पास अगर ये नेमत अभी तक नहीं आई, ये खुशी नहीं आई, तो ये अल्लाह का हुक्म है कि आपको अभी तक नहीं पहुंचनी। जब पहुंचेगी तो इस दुनिया में कोई भी ज़ात नहीं होगी आपको ये खुशी देने से रोक ले। तो अपने ईमान को मजबूत बनाएं और अल्लाह के साथ जुड़ जाएं और अल्लाह से दुआ करें कि आपकी ये परेशानी आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है। अल्लाह जब आपकी बात सुनेगा, अल्लाह तो आपकी दिल की हर बात सुनता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे बताए। तो आप थोड़ी सी हिम्मत करें और अल्लाह के सामने अपने दिल की बात रख दीजिए। और अगर आप अपने दिल की बात रखते हैं और दुआ कबूल होती है
دیر سویر سے، تو اپنے آپ کو صبر پہ قائم کریں، کیونکہ یہ جو صبر ہے یہی آپ کی منزل ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بہت سی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ بشارت سنا دو جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو خوشخبری تو آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے، آپ دعا کے لیے اٹھ گئے ہیں، تو خوشخبری آپ کے لیے، بس آپ نے صبر کرنا ہے۔ بشارت صرف آپ کے لیے، تو صبر کرنے والے بن جائے، صابرین میں سے ہو جائے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ آیات میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہر چیز پر قادر ہے وہ رب۔ تو ہر چیز کیا ہوئی جو آپ سوچ رہے، جو آپ کی پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، یہ بھی کوئی چیز ہی ہے نا، کوئی مسئلہ ہی ہے۔ تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سامنے اپنی بات رکھ دیجئے، وہ آپ کو اس سے بہت جلد نکال دے گا، اس پریشانی، اس آزمائش سے۔ اور کیوں نہیں نکالے گا آپ کو؟ جب آپ اس ذات پہ اتنا یقین کرتے ہیں، ان کی آیاتوں پہ آپ ایمان لا چکے ہیں کہ وہ رب عزت، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب آپ کا اس بات پہ اتنا ایمان ہے تو وہ اللہ اپنی اتنے ایمان والے بندے کی آزمائش کو ختم نہیں کرے گا؟ بے شک وہ آپ کی آزمائش کو بہت جلد ختم کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، لوگ میری قدر کو نہیں جانتے، میں کیا کچھ کر لیتا ہوں اپنوں کے لیے، اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے، لیکن وہ ریٹرن میں مجھے کیا دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے رہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو صرف اللہ کی ذات سے جڑنا چاہیے۔ جب آپ اللہ سے جڑیں گے تو وہ اللہ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ اس بندوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش انسانوں کی طرف سے تکلیف سے پہنچی ہے، تو وہ اللہ تو اپنے بندوں پر غالب ہے، تو وہ اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ جب آپ اپنی درد، اپنی تکلیف صرف اللہ کی ذات کو بتائیں گے تو وہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا، آپ کے لیے وہاں سے وسیلے بنا دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اپنے بندوں کے ذریعے آپ کو مدد پہنچائے گا وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل یا ہماری یہ پریشانی کہ اللہ کے علاوہ دوسرے انسان حل کر سکتے یا دوسروں لوگوں میں وہ اپنا وسیلہ ڈھونڈ رہا ہے، تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو صرف اللہ کی ذات سے جڑنا چاہیے، اور یہ غور و فکر بھی چھوڑ دے کہ آپ نے یہاں سے وسیلہ ڈھونڈنا ہے، وہاں سے وسیلہ ڈھونڈنا ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ اپنا وسیلہ خود آپ تک پہنچتا دے گا، کیونکہ کہا نا اللہ نے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ جو ہر چیز پر قادر ہو، پھر آپ کو یہ پریشانی اور یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں فلاں کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، اپنے لیے وہ راستہ بنا لیتا ہوں، یہ راستہ۔ بس آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کوشش اچھی بات ہے تو کر لینی چاہیے، لیکن آپ نے ہزار کوششیں کر لی اور کوششوں کے بعد آپ ہار گئے ہیں کہ آپ سے وہ چیز حل نہیں ہو پا رہی ہے یا آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو ابھی آپ کو اللہ پہ کامل یقین رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جانا ہے، اور اللہ کو بتا دینا ہے کہ میں سلنڈر کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کرے، اب مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو ہی مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ پھر وہ اللہ جب آپ کو راستہ دکھائے گا نا تو آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کا دماغ سوچنا چھوڑ دے گا کہ میں نے تو یہ طریقہ، یہ وسیلہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اللہ نے مجھے یہاں سے کیسے دے دیا، اللہ نے میرا مسئلہ یہاں سے کیسے حل کر دیا، اللہ نے انسانوں کے دل میرے لیے یہاں سے کیسے بدل دیے۔ تو یہیں پر آپ کو صرف ان آیاتوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ مر جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اللہ بھی آپ سے یہی سوال کرے گا کہ میری آیاتیں تمہیں دنیا میں کیوں پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی؟ تو لہٰذا غلط راستوں کی طرف، مایوسی کی طرف، ڈپریشن میں جانے سے بہتر ہے آپ اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ کی آیاتوں پہ ایمان لے آئیں اور اللہ کے ساتھ اپنا یقین مضبوط کریں۔ پھر دیکھنا آپ کے مسئلے اور مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، آپ کیسے پریشانیوں سے نکلتے ہیں۔ جو پریشانی آپ کو آج اتنی تکلیف دے رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ اتنی اذیت میں ہیں آج، جس کی وجہ سے آپ اللہ کے پاس آئے اور آپ
आपको पता चल गया है कि अब दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा कि मेरी इस तकलीफ़ को दूर कर सके या मुझे ये रहमत दे सके, मुझे अता कर सके, अभी आपको यकीन आ गया है ना। तो ये बात अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए हमें 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। लेकिन मसला क्या था कि हमें क्यों पहले पता नहीं थी? हम जब आजमाइश में गिरफ्तार हुए तो सीधा उसकी तरफ क्यों लौटा के नहीं गए? हम इतने हाथ पैर इतनी कोशिशों के बाद जब तक हार गए, अब हम अल्लाह के पास आए। अगर हम कुरान पहले पढ़ चुके होते तो शायद हम पहली स्टेज पर ही अल्लाह से जुड़ जाते। आज हम जितने परेशान हैं, शायद हम इतने परेशान होते ही नहीं। अगर उस परेशानी हम पे पहली स्टेज पर आई होती तो शायद उस वक्त हम इतने डगमगा नहीं जाते, क्योंकि हम अल्लाह से जुड़े होते। लेकिन खैर, आप अभी भी अल्लाह के पास आए, ये बहुत बड़ी बात है। वो अल्लाह ने आपको पुकार लिया है, आपको चुन लिया है, आपको अपने पास करीब करने का फ़ैसला कर लिया है, तभी तो आपकी इस तरफ ध्यान आया, आपको ये रास्ता दिखा। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं कि आजमाइशों में भी गिरफ्तार हैं, मुसीबतों में भी जकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो रब हकीकी से अपना ताल्लुक़ को नहीं पहचान पा रहे हैं। यहाँ वहाँ अंधे बहरों की तरह टोकरे खा रहे हैं। अगर आपको अभी आंखें मिल गई और कान मिल गए सुनने के लिए कि वो रब है, वो अल्लाह की ज़ात है जो आपको हर चीज़ देने पर कादिर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक छोटा सा मौजज़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि आपके दिल को ये यकीन आया हुआ है कि एक ज़ात है जिसके हाथ में मेरी सारी ख्वाहिशात हैं, जिसके हाथ में हर चीज़ की कुदरत है। तो ये कुरान पाक है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें पहले बता दिया कि तुम पे कोई मुसीबत ऐसी नहीं आती जिसे मेरे सिवा कोई रोकने वाला ना हो, तो मैं ही तुमसे ये मुसीबत दूर कर सकता हूँ। कितनी बड़ी तसल्ली है इस कुरान पाक में, इस आयत में कितनी बड़ी तसल्ली है कि वो अल्लाह जो तुम पर सख्ती पहुँची है तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है दूर करने वाला। इस बात पे अपना ईमान पुख्ता कर लीजिए कि आपकी जो भी मुश्किल, जो भी परेशानी, जो भी सख्ती आपको पहुँची है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अब अल्लाह की ज़ात दूर करने वाली है। इस बात को दिल में बिठा दीजिए कि अभी जो भी होगा, जो भी करने वाला है, इसको दूर करने वाली ज़ात, इसको रोकने वाली ज़ात अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। बिल्कुल भी अपने आप को शैतान के वसवसों में ना लाए, इस बात को मजबूती से पकड़े और अल्लाह के साथ जुड़ जाए और यकीन मानिए कि अल्लाह ने आपकी इस मुसीबत, इस सख्ती को दूर करने वाला है और दूर हो जाने वाली है। आपका ईमान है ना अल्लाह की ज़ात पर, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, मुझे हर चीज़ पर कुदरत है। तो आप इस बात पर यकीन रख ले, ईमान रख लेना कि वो अल्लाह बहुत जल्द जिस चीज़ों पर वो कुदरत रख रहा है, हर चीज़ पर जो कुदरत है उसकी, वो बहुत जल्द आपकी पुकार से इन सारी चीज़ों को आपके हक में लाने वाला है, आपकी तरफ रुजू करवाने वाला है, आपकी कामयाबी में इन सारी चीज़ों को लगाने वाला है। क्योंकि आपने जिस ज़ात को पुकारा है, उस ज़ात ने आपकी दुआ अगर ना कबूल करनी होती तो आपको तौफीक नहीं मिलती। उसने आपको अपने तरफ बुलाया, अपने करीब किया, तो उसने पहले से इरादा कर रखा है कि तेरी दुआ को कबूल करना है, तुझे वो सब कुछ दे देना है जो तू मांग रहा है। क्योंकि तुम्हें इस बात का सिर्फ यकीन दिलाने के लिए तुम्हारी हालात अब सख्त है, ताकि तुम पहचान सको उस रब की अज़मत को और अपने दर्जात को बुलंद कर सको। वो रब तुम्हें कितनी मोहब्बत करता है, जो तुझे एक चांस दे रहा है अपनी पहचान का। देख लीजिए दुनिया में कितने लोग हैं, जितने लोग हैं कितने गुमराह हो चुके हैं, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम खुद थोड़ा सा ईमान हमारा भी कमज़ोर है, जब भी हम इतने कमज़ोर ईमान से उनको देखते हैं तो हमारा भी दिल साख्ता हो जाता है कि काश ये गुमराही से निकल के नूर की तरफ, लाइट की तरफ आ जाए। तो फिर हम अपने लिए क्यों फ़िक्रमंद क्यों नहीं इतने हो रहे, अपने गिरबान में क्यों नहीं देख पा रहे कि हमें अपने ऊपर तरस खाने की कितनी ज़रूरत है, हमें अपने लिए अच्छे रास्ते की तरफ, अल्लाह की तरफ आने की कितनी सख्त ज़रूरत है। अगर आपको पहले अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अभी अल्लाह ने आपको चुन लिया, आपको तकलीफ़ या कोई भी तरह की परेशानी आकर आप अल्लाह की तरफ आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी गनीमत है अल्लाह ताला की। और वो अल्लाह आपको बहुत जल्द वो सब कुछ अता करने वाला है जो आपसे
چن چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ اللہ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ کے پاس کوئی آئے وہ محروم چلا جائے، ایسا تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے ایک عام انسان کا یا کوئی حاکم کا، دنیاوی حاکم کا دروازہ نہیں ٹکٹکایا ہے جو آپ کی مدد کرنے کے لیے ایکسکیوزز ڈھونڈے گا۔ آپ نے اس رب ذات کی بارگاہ پہ آئے ہیں، جو رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، جو حکیم ذات ہے، علیم ذات ہے، اور وہ دانا ہے اور وہ خبردار ہے ہر چیز سے، اور وہ آپ کی کیفیت سے آلریڈی خبردار تھا۔ اس کے علم آپ کے علم سے کافی وسیع ہے۔ وہ اللہ تو پہلے سے جانتا تھا کہ تم نے میرے پاس آنا ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے آپ نے گڑ گڑانا ہے، آپ نے وہ چیز کی درخواست کرنی۔ اس اللہ کو تو سب کچھ پہلے سے پتا تھا۔ کیا اللہ آپ کو ایسی توفیق دے چکا ہے کہ آپ اس سے یہ چیز مانگے؟ وہ چیز اللہ کے علم سے اللہ جانتا تھا کہ یہ چیز اس کے لیے میں نے دے دینی ہے، اس نے مجھے پکارا، تبھی آپ کو توفیق ملی۔ ورنہ وہ چیز اگر آپ کے لیے نہیں ہوتی، آپ کے مسئلہ حل نہیں ہونا ہوتا، تو کبھی بھی آپ اللہ کی بارگاہ تک نہیں آتے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس سے جو چیز مانگی جائے اور وہ عطا نہ کر سکے۔ وہ تو بہت بڑی ذات ہے، حکیم ذات ہے، قوی ذات ہے۔ وہ اللہ کے سامنے آپ آ گئے، یہ کم چھوٹی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو وہ اللہ آپ کو بہت جلد آپ کی پریشانیوں سے، آپ کی تکلیفوں سے نکالنے والا ہے، آپ کی آزمائش ختم کرنے والا ہے۔ تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، اللہ تعالیٰ سے جوڑیے، اللہ کی آیاتوں سے جوڑے۔ پھر آپ کی جو یہ پریشانی ہے، جو آپ کا دل اتنا برداشتہ ہو رہا ہے، آپ کے دل کو سکون ملنے لگ جائے گا، آپ کا دل اطمینان میں آ جائے گا جب آپ خود کو اللہ کی آیاتوں سے جوڑیں گے۔ ابھی اگر آپ اتنے تڑپ رہے اور اتنے پریشان ہو رہے ہیں، تو اس کا ظاہر سے مطلب ہے کہ آپ ان آیاتوں کی طرف غور نہیں کر رہے جو آپ کے لیے، صرف اور صرف آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، آپ کی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور آپ کو ان مشکل سے نکالنے کے لیے آئی ہوئی آیاتیں ہیں۔ آپ اس آیاتوں کی طرف غور نہیں کر پا رہے ہیں، تبھی تو آپ اتنے الچل ہیں، آپ کے دل میں آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ کو بس وہ مصیبت نظر آ رہی ہے، اور وہ مصیبت اتنی بڑی نہیں ہے جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ آپ کو شیطان وسوسے دلا رہا ہے کہ تم اس مصیبت میں اتنے برباد ہو جاؤ گے، تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے۔ یہ شیطان کی وسوسوں کو خود سے بچائے، اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی آیاتوں کو پڑھے، شیطان خود بخود آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے سے رک جائے گا۔ تو اپنے ایمان کو اللہ کی طرف سے اپنی نعمت سمجھیے، اس ایمان کے بدلے آپ کو کسی چیز کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ خبردار شیطان کی وسوسوں میں آئے اور یا ایسے لوگوں کی باتوں میں آئے جو اللہ سے آپ کو دوری اختیار کر دے۔ آپ نے بالکل بھی کسی سے یہ ذکر نہیں کرنا کہ آپ کتنے پریشان ہیں۔ یہ ذکر کی اقدار صرف اللہ کی ذات ہے کہ آپ کتنے پریشان ہیں۔ آج جو میں نے آیات پیش کی، کیا اس آیات کے بعد بھی آپ لوگوں کو اپنا درد بتانے شروع کر دیں گے، اپنی تکلیفیں بتائیں گے اور لوگوں سے امیدیں وابستہ کریں گے کہ وہ آپ کی پریشانیاں اور آپ کو تکلیفوں سے دور کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ آیات تو بہت بڑی آیات تھی، بہت بڑا کچھ تھا اس میں، کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں پریشانی سے نکالے گی، وہ اللہ کی ہی ذات ہے جو تمہیں راحت پہنچائے گی۔ تو یہ آیات ایسی ہی نہیں نازل ہوئی، یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ تو ہمیں ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملے درست رکھنے چاہیے۔ ہمیں ابھی کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح سے ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے اس چیز کی پریشانی، اس چیز کی تکلیف محسوس کرنا چھوڑ دیجئے۔ شیطان کے دل پہ جو آپ کے وار آ رہے اس کو روک دیجئے، اللہ کی آیاتوں کی طرف دیکھیے۔ وہ اللہ اپنے آیاتوں کے ذریعے آپ کو وہ ساری منزلوں سے کراس کروا دے گا جن سے آپ گزر کر اس نعمت تک پہنچنے والے ہیں۔ کیا پریشانی ہوگی آپ کی، کیا تکلیف ہوگی جو اللہ حل نہیں کر سکتا ہے، جو اللہ آپ کو نہ نکال
نکال سکتا ہو، وہ اللہ آپ کو نکالنے والی ذات ہے اور بہت جلد آپ کو نکالنے والی ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور تقوی اختیار کرے اور اس آیات کو جو آج میں نے پیش کی اس پر ایمان لائیے۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ کو آیاتوں کو ماننا، تو یہ آیات پر ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ میری مصیبت جو مجھ پہ آنی ہے وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے اور اللہ کے سوا کوئی مجھ سے روک نہیں سکتا تھا، تو اللہ کے سوا مجھے یہ نعمت جو آئے گی کوئی ایسا نہیں کہ مجھ سے روک سکے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کریے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ حل کرنے والا ہے۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں جو چیز ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ بہت جلد ہم کو ملنے والی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمیں دے گا اور اللہ کے سوا مجھے کسی سے بھی کوئی خوف نہیں ہے کہ میری تقدیر میں جو ہے وہ مجھے مل نہ سکے۔ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے کوئی خوشخبری، کوئی نعمت، تو وہ ہر حال میں مجھے ملنی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا کی کوئی بھی فتنہ آویز، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جنس اسے میرے تک پہنچتے تک روک سکے۔ اس اللہ نے اگر میرے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ چیز، یہ خوشی، یہ بھلائی مجھے ملنی ہے تو اس نے مجھے ہر حال میں ملنی ہے۔ اور اگر وہ چیز میرے مقدر میں نہ بھی لکھی تھی تو میرے ہاتھ اب دعا کے لیے اٹھے ہیں۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ اللہ نے وہ چیز میرے مقدر میں میری دعاؤں کے سبب لکھ دینی ہے، تبھی تو میرے ہاتھ اٹھے ہیں۔ اپنے دعاؤں کو معمولی کبھی نہ سمجھیں، یہ دعائیں بہت بڑی طاقت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو توفیق مل گئی ہے اللہ کی طرف آنے کی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی، تو وہ چیز وہ آپ کو عطا کرنے والی ہے، وہ خوشی، وہ بھلائی آپ تک پہنچنے والی ہے۔ بس ابھی بالکل بھی اپنے دعا میں، اپنے ایمان میں شک میں نہ آئے کہ ہو سکتا ہے فلاں کی وجہ سے وہ چیز رک جائے، یا اس چیز کی وجہ سے یہ چیز مجھ تک یہ بھلائی نہ آ سکے، یا کچھ ایسے معاملات ہے کہ سخت ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں مل سکتی۔ غلط، ان چیزوں سے نکل جائے۔ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تجھے جو چیز ملنی ہے وہ میرے سوا کوئی نہیں روکنے والا، تو آپ کے مقدر میں اگر لکھی ہے وہ آپ کو مل کر رہنے والی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مقدر میں وہ چیز لکھ لی جائے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ چیز آپ کے تقدیر کا حصہ ہے۔ تو خود کو غمگین نہ کرے، ڈپریشن میں نہ جائے، تکلیف میں بالکل اپنے آپ کو ملوث نہ کرے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کی طرف آ جائے اور اپنے ایمان کو اللہ کی آیاتوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس تکلیف، ان پریشانیوں سے جو آپ پہ گزر رہی ہے، اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا، لیکن وہ اللہ کی ذات ہے، اسے سب چیزیں باخبر ہیں، تو وہ آپ کو اس تکلیف سے جلد از جلد نکالنے والا ہے۔ تھوڑا سا ایمان مضبوط کر لیجئے اور انشاءاللہ بہت جلد مجھے بھی خوشخبریاں ملے گی آپ لوگوں کی طرف سے کہ آپ اپنی آزمائشوں سے کراس کر چکے ہیں، اور آپ کا خود کا اپنا دل بھی بہت جلد سکون میں آنے والا ہے۔ صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھیے، اللہ پہ یقین کر کے دیکھ لیں، وہ اللہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ یقین کریں اور وہ آپ کے یقین پہ پورا نہ اترے۔ اللہ کی ذات آپ کو وہاں سے تام لے گا جہاں سے آپ گر رہے ہوں گے۔ تو ابھی جو آپ کی حالات، سخت حالات ہیں، اس کے اللہ کے سامنے بتا دیجئے کہ آپ کتنے تکلیف میں، اور وہ اللہ آپ کے دل کو انشاءاللہ بہت جلد ایسا سکون، ایسا پر امید کر دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کی کافی ہیلپ کر چکی ہوگی۔ اگر آپ کی یہ میری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی تو کمنٹ سیکشنز میں کمنٹ لازمی کریے گا، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھے آیات پیش کر سکوں، اچھی ویڈیو لا سکوں، اچھی تفسیر بتا سکوں، آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ کیسے ہمیں ان آیاتوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔